اور اٹھا، اس نے کہا فلانا بزرگ جو تھا نا فلانا، اس نے علامہ جلال الدین سیوطی نے 72 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کی۔ 76 بار آپ نے جاگتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تنہائی سے اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہ ہو۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب ملا، اور رسول پاک نے آپ کو زیارت کروا کر بغیر کسی عذاب کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ جانتے ہیں وہ با کمال صاحب کرامت بزرگ کون تھے؟ ایک نویں صدی کے مجدد، حافظ الحدیث، شیخ الاسلام امام جلال الدین سیوطی۔ 72 مرتبہ۔ اور پھر کہتے ہیں فلانے بزرگ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف پڑھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو میں کہتا ہوں سیوطی صاحب، اگر تجھے ایسا موقع مل گیا تھا بالفرض اس جھوٹ کو مانے، خدا کا بندہ قرآن پڑھ لیتا۔ تو نے جلالین لکھی، جلالین میں 75% جھوٹ لے کے آیا، اور تو نے در منصور لکھی، اس میں 75% رافضیت کو گھسیڑا، اور چن چن کے رافضیوں کی جھوٹی روایتیں در منصور میں اور جلالین میں جو رنگ لگائے علامہ سیوطی صاحب نے، اور اس میں جو مرجو اقوال لائے، حتیٰ کہ میں نے جو پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا حضرت یوسف کے متعلق، وہ سیوطی بھی لے آیا، اور کہتے ہیں بخاری نبی سے پڑھی۔ میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھتا تو جلالین تو صحیح لکھتا، اور یہ حاتب اللیل پتہ ہی نہیں۔ خیر، اب بخاری پڑھی تو جو طالب علم ہے وہ تو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا بلنڈر ہے اور کیسی جہالت ہے کہ بھئی بخاری پڑھنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ براہ راست نبی پاک سے کوئی حدیث کی کتاب لکھ لیتے۔ بخاری تو ہے ابھی ہی قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد نے بیان کیا، وہ 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 کہتے ہیں میرے استاد نے بیان کیا۔ اس نے کہا، اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو یہ اتنی درمیانی سند کی کیا ضرورت ہے؟ جب براہ راست بخاری پڑھ رہا ہے نا تو کوئی سیوطی لکھ دے، اور براہ راست جو وہ چیزیں پڑھی ہیں، یعنی یہ لوگ اس حد تک پلیت ہو چکے ہیں کہ ان کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ محمد مصطفیٰ سے تعلق ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اصحاب پیغمبر کے سینکڑوں اختلاف ہوئے مسائل میں، کسی صحابی نے پیغمبر سے کیوں نہیں پوچھا؟ بھائی حضرت عمر تو رو رہے، حضرت عمر تو رو رہے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا۔ نبی پاک دنیا سے چلے گئے اور میں نے کچھ سود کے مسائل پوچھنے تھے، وہ میرے مسئلے رہ گئے۔ حضرت عثمان مدینے میں رو رہے ہیں کہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، میں نے پوچھنا تھا اصل نجات کس نقطے پہ ہوگی۔ اور اسی طرح جتنے صحابہ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو رو رہی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوی، میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پکا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو سب سے محبوب ترین ہستی نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک، اور سب سے پیاری بیوی، صرف بیوی نہیں، آپ کے ساتھ تو نکاح دین کی دعوت اور دین کے حفاظت کے لیے ہوا تھا، 3 حصے دین ام المومنین سے منقول ہو کے آیا۔ وہ بیوی وہ تو کہتی ہے جب آپ فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی انہ لا یجاورنا، اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔